No matter what job you have in, your success will be determined by 5% academic, 15% profession, and 80% by your communication skill. So today we have to talk about communication skills, how much they are important, and how we can improve our communication skills. Communication skills are very much important in life. Communication skills are just like, like riding a bicycle. You can learn them. You can learn communication skills just like riding a bicycle or a typing, right? And if you are willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life. So this is all about. Today our guest is Zakirullah Khan Zakir. Maria Ali, sir, good. How are you, Maria? What's up? Kya ho raha hai? What's your question about? Do you have any question about communication skill? Maria, बताइएगा आपका कोई question हो communication skill के हवाले से. आज जो हमारा guest है वो जाकिरुल्लाह खान जाकिर है, and लेट्स सी कि वो कब जो है लाइव आते हैं. तब तक जो है हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. यू कैन आस्क I will answer, inshallah. I will answer to the best of my, the best of my knowledge, to the best of my experience, inshallah. Let us wait for the Zakirullah Khan Zakir कि वो कब आते हैं, and then we will start conversation. But today, right now, let me say something about communication. देखिए communication का मतलब क्या है? Who to improve? And Mr. Hamad Ali is saying, very impressive, sir. Thank you so much, Hamad. Thanks a lot. Have a nice day, the remaining day, And Maria Ali is saying, how to improve that. We will talk, me, Shahidullah Dado, and Zakirullah Khan, we will talk about the communication skill, how we can improve them. We will talk about that. But right now, Zakirullah Khan is absent right now. Let us سی کہ وہ کب تک ہمارے پاس آتے ہیں. I think let me invite him again, پلیز ذاکر صاحب جلدی آؤ نا. سینڈ اوکے اٹ سینڈ ہو گیا, سینڈ رائٹ. سو میں نے دوبارہ سے اس کو سینڈ کر دیا ہے. بائی دا وے لیٹس سی جب ذاکراللہ خان ذاکر صاحب آتے ہیں تو اسے گپ شپ لگاتے ہیں. آپ کا کیا کویشچن ہے کمیونیکیشن اسکل کے حوالے سے, کانفیڈنس کے حوالے سے؟ کیا پرابلمز آتی ہیں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, جب آپ جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, یا جب آپ جو ہے کہیں پر جو ہے کسی سے, یعنی اپنی کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ اس سے بات کرنے جاتے ہیں, آپ گھبراتے ہیں, آپ کو کمیونیکیشن کا نہیں پتا کہ میں نے اس سے بات سٹارٹ کیسے کرنی ہے, میں نے کس طرح سے اپنے کمیونیکیشن کو کنٹینیو رکھنا ہے. سم ٹائم آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے دوست جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں, یا 1 to 1 اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ اوکے فیاض اس خان از سینگ گریٹ جاب, تھینک یو سو مچ فیاض خان, ډیره مننه, ډیره شکریہ, لوی سړی شي. So thank you so much Fayaz Khan for the compliment, thanks a lot. So کیا ہوتا ہے کہ جب ہم 1 to 1 بات کرتے ہیں کسی سے, تو دراصل جو ہے ہمارے پاس باتیں ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ میں کیا بولوں, کیسے بولوں, کیا مجھے بولنا چاہیے, کیا یہ مجھ سے بور ہو جائے گا, بہت سارے تھاٹس ہمارے مائنڈ میں چلتے ہیں. تو دیکھیں کمیونیکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کوئی بھی, میں نے آپ کو ابھی ایک کوٹیشن جو ہے وہ دی کوٹیشن, ماریا علی سیئنگ دیٹ آئی ول جوائن یو سیمینار اینڈ سم ان لائٹنگ تھنگ دس. That's great, Maria Ali. That's great. Thank you so much, Maria Ali. Thanks a lot. کوئی اور question ہو تو بتائیے گا. لیکن I will join you a seminar and some in lighting things this. Right. That's great, Maria Ali. Thanks a lot. So میں کیا بات کر رہا تھا, میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ device not connected. Okay. So I think ہمارے guest جو ہیں وہ آ گئے ہیں. I think so. وہ ریکویسٹ کر رہا تھا, بٹ
Hey, good evening, Zakirullah Khan Zakir. Assalamu alaikum. You are live. I can hear you. The audience can hear you. Yeah, I'm live here from from my own studio here. Thank you very much, Shahidullah. So first of all, Zakirullah Khan Zakir, I want you to tell the audience who you are and what are you doing and what are your profession and what are your passion as well. Would you like to tell the audience? Yeah, of course. Thank you very much. My name is Zakirullah Khan Zakir, and I am from Peshawar. I have been teaching English as a second language for almost 10 years. Moreover, I'm also a government servant. I teach English as a lecturer. Thank you so much, Zakirullah Khan Zakir. So you are teaching English from previous 10 years. So how is your experience? Would you tell about your experience? कि आपका experience जो है वो कैसा रहा student के साथ या मतलब क्या लोग जो है वो English learn करने में interested हैं या नहीं? Of course, यहाँ पे अगर मैं बात कर सकूँ इंग्लिश के हवाले से तो लोग इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक है, बहुत ज़्यादा शौकीन है. वो चाहते हैं कि वो इंग्लिश सीखे, इंग्लिश के साथ साथ जो एक और बेसिक चीज़ है वो कंप्यूटर है. तो ये दोनों चीज़ें किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी भी वक्त काम आ सकते हैं. तो ये बेसिक स्किल्स है, हर कोई चाहता है कि इंग्लिश सीखे, वो उससे अपने तमाम मुश्किलात को दूर कर सकते हैं. तो जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, तकरीबन गुज़श्ता 10 सालों से मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने में. I mean that they are very much interested, they are very much enthusiastic. The way they are just trying to learn is a language, and they are just turning toward institutions. In the past, they just thought. पहले ही दिनों में वो पहले वाले से इस तरह बात थी कि लोग लैंग्वेज की तरफ ज्यादातर ध्यान नहीं देते थे. वो देखते थे कि यार यहाँ पे लैंग्वेज की कोई फायदा नहीं है. लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ लोगों को समझ आ गई कि ये लैंग्वेज सीखना ये इंतहाई ही जरूरी है, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज ही कैन नॉट सर्वाइव द फ्यूचर. इट मींस दैट हिज करियर. Yeah, and the thing is that English is a global language. English is a global communication language. You have to communicate in English with foreign and with a lot of people, either if you are on social media and all that. So tell me that what is the importance of communication? क्या एक communication जो है उसको सिर्फ English को ही communication का नाम दिया जा सकता है या उर्दू या पश्तो भी एक language है communication की? Yes, it does not mean that only English is has a communication skill. You can call any language, any person. Like for example, a person who knows one language, considered one of the personality. It means if he wants to double his personality, he can go for further languages. Like for example, in Pakistan, being the native speakers of Pashto, we people have command over Pashto. So it means that now we are just only one personality. सिर्फ एक ही यहाँ पे पर्सनालिटी. अगर हम एक और जुबान सीखे, जिस तरह का हमारे नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, नेशनल लैंग्वेज के साथ हमारी वो डुअल एक्सपीरियंस हो, कहते हैं डुअल पर्सनालिटी बन जाती है. इस तरह अगर आप जितनी भी ज्यादा लैंग्वेज सीखेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल आपका रोज बरोज बल्कि हफ्ता बहफ्ता इन फ्यूचर में बेहतर हो जाएगा. तो इंग्लिश को सिर्फ ना कहो कि इंग्लिश ही है, कि इंग्लिश एक ऐसी चीज है कि वो सिर्फ और सिर्फ लोग उस कम्युनिकेशन स्किल नहीं. दैट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दैट शुड बी द फॉरेन लैंग्वेज. वी शुड कंसिडर फर्स्ट, वी शुड ट्राई टू लर्न आवर ओन लैंग्वेज लाइक पश्तो, देन वी विल मूव फॉर अ नेशनल लैंग्वेज एंड देन वी विल गो ऑन फॉर द अदर लैंग्वेजेस. ओके, जाकिरुल्लाह खान जाकिर, व्हाट डू यू थिंक दैट जब स्टूडेंट आपके पास आते हैं तो आप किस तरह से उनको कन्विंस करते हैं? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं कि आप उनको कन्विंस करते हैं कि आप मेरी, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंपटीशन, देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट दैट दे आर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज. सो हाउ यू कन्विंस द स्टूडेंट टू कम एंड जॉइन माय इंस्टीट्यूट, आवर ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट?
بہت اچھا سوال ہے آپ کا شاہد اللہ صاحب. جہاں تک Thank you. ہماری انسٹیٹیوشن کے بارے میں, یہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. کمپٹیشن یہاں پہ Mm-hmm. اس پشاور سٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ انسٹیٹیوشنز ہے, لوکل انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ ہے. لوگ اس انسٹیٹیوشن کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ چیپ ہو, جو ان ایکسپینسو کورسز ہو, وہاں پہ پیسے اتنے زیادہ نہ ہو. لوگ ترجیح Mm-hmm. یہاں پہ غربت کی وجہ سے شاید لوگ وہاں پہ ترجیح دے دے. لیکن ہم نے جو یہ انسٹیٹیوشن کو لی ہے, یہ انسٹیٹیوشن تمام لوگوں کے لیے, عام و Right. خاص کے لیے. یہاں پہ ریزنیبل, وہ کہتے ہیں ریزنیبل فیس اسٹرکچر ہے, اتنا زیادہ Mm-hmm. نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میڈیم رکھا ہوا ہے. فرسٹ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, ہماری جو انوائرمنٹ ہے, کلاسز کی انوائرمنٹ, تمام وہ ماڈرن فیسلٹیز سے بالکل وہ کہتے ہیں منور ہے. بالکل وہ تمام فیسلٹیز یہاں پہ دی جاتی ہے, جس طرح کے ایل ای ڈی, جو آپ کہتے ہیں کہ ایل ای ڈی اے سیز رومز ہے یہاں پہ, فلور وغیرہ مکمل. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جس طرح لوگ امریکہ Mm-hmm. میں انگلش سیکھتے ہیں, جس طرح لوگ باہر کی دنیا میں انگلش سیکھ سکتے ہیں, تو ہم نے ایک انوائرمنٹ دی ہے یہاں پہ. پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے, کمیونیکیشن کے حوالے سے, یہاں پہ تمام جو 4 اسکلز ہے انگلش لینگویج کے حوالے سے, ہم اس میں بہت یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی زیادہ یوز کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو 2020 کے حوالے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو. That's great. That's awesome. Zakirullah Khan Zakir, ماریا نے پوچھا ہے سوال کہ how we can improve our communication skills. ہم کس طرح سے اپنے communication skills کو improve کر سکتے ہیں, because communication skill is very much important. If you are, whatever job you are doing, whatever business you are doing, communication skill is the most important thing, and it's the you will be successful if you have good communication skills. So would you tell us that how we can improve our communication skills? What are the tactics that we can use in our daily life and our job, wherever we can, so the tactics and the techniques to improve our communication skills? Yes, there are. Thank you. I don't know the name of that someone who asked. Anyhow, Maria but Ali. I will. Yeah, Maria Ali. Yes, just let me say something about the communication skill. How to improve your communication skill? There are so Right. many Yeah. ways to improve, but Mm-hmm. let me tell you a sort of simple way. Like Yeah. nowadays, Alhamdulillah, we people have lots of like books in the market. People can go there and they can purchase the books Right. they want. Like for example, they are interested in. It does not mean that you should buy the books which can give you, for example, a type of entertainment or something like that. No, in which you are interested and which is like beneficial for you. Buy that book, Right. but start from the simplest one. Buy the simplest one and try to use that one in your daily life. For example, you read something, you start, like for example, buy a book of aces. Suppose if I consider like aces books are there in the market, like 333, 111, yes, 444, 777, etc., etc. It means consists of 777 aces or on different topics. You should buy Right. that one and try to read. Apart from only reading is not enough for your communication skill. You need to pick up the comprehension, what it says, what it talks about. Then try to deliver that message to someone else. For example, today Right. I read this topic, and there were so many interesting thing I would like to share with you. Likewise, Right. he or she can learn like in the link of communication. Next, Right. the person should have a bit sort of boldness. Like for example, some students, they read but they cannot convey their message. And If they do not Zakirullah, you are telling about boldness. So here come the yes, question: how we can become bold, and how we can we can talk to anyone in English, because people are ashamed of talking in English, right? So how we can become bold in a way? it's also like a bit tough for all of us. But let me Yeah. tell you something about that one. How you can do to become bold and confident enough. Yeah. Like I told you before, try to memorize. Like we people say that like rata system. Yeah. Like Exactly. suppose at the beginning we should try Rota. to memorize it. Yes, we should try to do that. If we don't know, it does not mean that we should try to create something. Keep it in mind. Right. Try to memorize Right. first. If you see, Right. like from the childhood, like
a kid does not know, like, what does it mean? But he starts reading the book. He Right. starts reading loudly. He doesn't know. But with the passage of time, he understands, he comprehends. But like as far as the mature students are concerned, they are mashallah quite good. Why they reach to some sort of level like graduation, post graduation, etc., etc. So they need to do what? They should, like for example, learn like simple sentences, and wherever they see their own friends, start from their own friends with whom they are what quite like we say frank. So they should talk with them, like, and when a time comes, like for example time for stage, he should not fear, he or she should not fear. He should say at least one statement, but should say Mm-hmm. the next morning or the next day he or she should continue that one. For example, it should be double. Today I talked about one statement, and the next morning or inshallah the next day I will double it. So the next day he or she will double that. Right. So step by step, then you build, foundation, and then you go by and all Yeah, that. of So अगर course. आप audience जो आप सुन रहे हैं, yeah. So if you have any question, अगर आपका कोई भी question है, Zakirullah Khan Zakir, he is live with us. He is a good communicator and a good English speaker as well, and a business person. Business की तरफ भी आएंगे, आपसे कुछ business के हवाले से भी बातचीत करेंगे. अगर आपका भी कोई question है business के हवाले से या English के हवाले से, English कैसे improve कर सकते हैं communication skills के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं. अभी जाकिर साहब, सवाल ये है कि आप 10 साल से English पढ़ा रहे हैं. जब आपने अपना इंस्टीट्यूट खोला तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? हाँ, बिल्कुल बहुत से प्रॉब्लम्स थे स्टार्ट में जब हमने इंस्टीट्यूशन खोला. मेरे साथ एक और पार्टनर भी था. तो पहली बात तो ये थी कि किसी जगह का इंतखाब करना. लोकेशन डिपेंड करता है कि Right. यहाँ पे स्टूडेंट्स है कि नहीं है. वो बिल्डिंग, फिर वहाँ पे उस बिल्डिंग को देख के बिल्डिंग मिलना बहुत काफी मुश्किल था शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पे Right. ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन हो सके, जहाँ पे एक एनवायरनमेंट Right. हो जो भी स्टूडेंट आए और उसको मजा आए कि यहाँ पे ये एक बेहतरीन माहौल दिया जा रहा है. फिर जब इंस्टीट्यूशन, जब एक जगह मिली, वहाँ पे स्टार्ट में बहुत ज्यादा मुश्किलें यही थे कि स्टार्ट में कोई भी नहीं था. यहाँ पे हम वैसे ही बैठे थे तकरीबन 1 2 3 दिन 4 दिन, तकरीबन 1 हफ्ता इसी तरह. फिर एडवर्टाइजमेंट से हम लोगों ने इस तरह ये मुश्किलात हर बंदे को फेस आते. पहले ही दिन से इंसान कुछ भी नहीं कर सकता. हफ्ता 2 हफ्ते फिर Exactly. महीने बाद तकरीबन इस तरह एक स्टूडेंट को पढ़ाना काफी दिक्कत महसूस हुआ कि एक स्टूडेंट को किस तरह पढ़ा सकते. एक ही महीने को में एक स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस भी ज्यादा. तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमने क्वालिटी दे दी, क्वालिटी देने के बाद स्टूडेंट्स आना शुरू हुए. Like we provided Right. quality, and the students they just started coming to our institution. उसके हिसाब से फिर ये मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुए और हमने एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन जो हमारे माइंड में था वो देना शुरू कर दिया. That's great. That's very much impressive. कहते हैं जुनैद खान अफरीदी कहते हैं कि that's very much impressive. Thank you so much. Thanks a lot. जाकिर खान, आपने जो है बाहर भी वक्त गुजारा है, आई थिंक दुबई में. तो दुबई के लोग, उनका बिजनेसेस, उनका जो माइंड है वो किस तरह चलता है, और पाकिस्तान में आपने क्या जो है वो डिफरेंस, क्या वो आपने जो है फर्क महसूस किया है वहाँ के बिजनेसेस में और यहाँ के बिजनेसेस में? जैसे कि दुबई और बाहर ममालिक के बारे में आपने बात की, मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन है या जो भी है बिजनेस पर्सन है, वो ज्यादातर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते जिस तरह के बाहर के लोग होते हैं. वो ज्यादा सीरियस होते हैं इस हिसाब से. यहाँ पे लोग बिजनेस के हवाले, बिजनेस के अलावा यहाँ पे वो सोशल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा करते हैं. जिस तरह के हम शादी ब्याह में जाते हैं, किसी भी यहाँ पे किसी भी जगह पे रिलेटिव्स के यहाँ विलेज या विजिट करके, वहाँ पे ये नहीं होता. वहाँ पे सिर्फ ट्रिनिटी है. ट्रिनिटी यही है कि बस लोग काम पे जाते हैं सुबह और फिर रात को वापस आ जाते हैं.
اور وہاں پہ ایک اور بات ہے کہ وہ لوگ پروفیشنل زیادہ ہے. ہمارے یہاں پروفیشنلزم نہیں ہے. پروفیشنلزم کیوں نہیں ہے یہاں پہ ہم لوگ اگر 10 بجے کا ٹائم ہو تو ہم 11 بجے پہنچ جاتے ہیں, 8 بجے کا ٹائم ہو تو 9 بجے آ جاتے ہیں. ذاکر اللہ صاحب, آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. میں آپ کی بات کاٹنا چاہ رہا ہوں. ٹائمنگ کی آپ نے بات کی, لیکن جب بھی آپ اگر کوئی یہاں پہ اگر آپ کسی کو ٹائمنگ دے میٹنگ کے حوالے سے یا کلاس کے حوالے سے یا وٹ ایور, تو 1 گھنٹہ اس کے مائنڈ میں بھی یہی ہوتا ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ویسے بھی اس نے بھی 1 گھنٹہ لیٹ آنا ہے تو میں بھی 1 گھنٹہ لیٹ ہی پہنچوں گا. یہ بڑا ہی آپ نے زبردست بات کی. یہاں پہ ٹائم کی ویلیو بالکل نہیں ہے. لوگ آپ کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں, اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور جو سننے والے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ٹائم کو ضائع کرتے ہیں تو وقت آنے والا وقت آپ کو ضائع کرے گا. سو ٹائم کی جو ہے بی پنکچوئل, ٹائم کی بہت زیادہ پابندی کریں, جس طرح ذاکر اللہ خان ذاکر صاحب نے بتایا. جی ذاکر اللہ خان صاحب. ہاں, یہی بات میں کہہ رہا کہ پروفیشنلزم کے حوالے سے اگر ہمارے لوگ پروفیشنل بن جائے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ بزنس مین تو ہے لیکن ایجوکیٹڈ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہ تعلیم نہیں ہے, وہ اسکل نہیں ہے جس سے ہم بزنس چلا سکیں. ویسے ہم کرتے کہ بس 1 کے 10 ہو جائے اور 10 کے 20 ہو جائے, اس طرح ہم بس لگے رہتے, لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرے. وہاں پہ لوگ یہ نہیں کرتے, 1 کے 2 کرتے, لیکن وہ بھی اپنے حساب سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ سروس دے, خدمت کرے. یہاں پہ ایک دوسری بات یہی ہے کہ ہم لوگ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے, پھر ہم لوگ سروس نہیں دیتے. سروس ایسی دیتے کہ بس صرف وہ کہتے کہ بس اپنی جان چھڑائی جائے, اپنے آپ کو بس ایسے ہی کہہ کے بس 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے بس اس کو ضائع کر دو, ختم کر دو, بس اس سے پیسے نکالو. اس سے بزنس نہیں چلتا میرے خیال میں. کیونکہ اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے, کوئی پرومس کیے, تو پرومس کے حساب سے چلو. چاہے اسٹوڈنٹس میرے حوالے سے, اگر آپ اکیڈمی کے حوالے سے اگر میں بات کروں, اکیڈمی کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو اکیڈمی میں اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں, ٹائم پہ آ جاتے, بعض لیٹ آ جاتے. آپ اس کو اپنے رولز کے حساب سے بناؤ, پھر اس کو وہی چیز دو جو آپ نے اس کے ساتھ پرومس کیا ہوا ہے کہ میں یہ چیز پڑھاؤں گا اور یہ چیز آپ کو دوں گا. اس سے زیادہ دینے کی بھی کوشش کرو تاکہ وہ اسٹوڈنٹس اور کو انفارم کر دے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک بیسٹ ایڈورٹائزر ہے, وہ جا کے کسی اور کو انفارم کر دے گا کہ ہاں یہ بہترین جگہ ہے, یہاں پہ آپ بہترین وہ جو اسکل ہے, جو کمیونیکیشن اسکل ہے, وہ امپروو کر سکتے ہیں. یہاں پہ باہر کی دنیا میں بزنس کے حوالے سے لوگ اس طرح سوچتے ہیں. اس کی اخلاق اگر آپ دیکھ لیں, ایتھکس پہ اگر آپ بات کر لیں, پروفیشنلزم اس میں ہے, پولائٹنس بہت زیادہ ہے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں رسپیکٹ بھی کم ہے. ہم یہاں پہ اگر ایک تو بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, پھر یہاں پہ بزنس بھی اس انداز میں ہم کرتے ہیں کہ بس ہر وقت تقریباً ہمارے جو ماتھے پہ وہ 3 بجے رہتے ہیں. اس وجہ سے ہم بزنس کو امپروو نہیں کر سکتے. ہاں, کیونکہ اس میں حوصلہ چاہیے, پیشنس چاہیے, ٹالرنس ہونی چاہیے. پیشنس اور ٹالرنس نہ ہو تو بزنس کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی, آگے آپ نہیں جا سکتے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ لوگ پابندی زیادہ کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بات کی, اگر 8 بجے کی ٹائمنگ ہے تو لوگ اٹھ جاتے ہیں, اصل سے 5 بجے اٹھ جاتے ہیں. 5 بجے سے تقریباً وہ 3 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے ہیں, پھر اس میں اپنے وہ ناشتہ وغیرہ سب کچھ کرتے, 1 گھنٹہ پہلے نکلتے راستے میں بہت زیادہ ٹریفک کی وجہ سے, تاکہ وہ 8 بجے سے پہلے پہنچ جائے. یہاں پہ ہم کیا کرتے, وہاں پہ بھی یہ ٹرینڈ مشہور ہے, اگر آپ کسی کو کہہ دے کہ میں اس ٹائم پہ آؤں گا تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ پاکستانی ٹائم ہے کہ ہاں یہاں پہ باہر والی ٹائم ہے, فورن ٹائم ہے. تو وہاں پہ بھی یہ مشہور ہے کہ پاکستانی ٹائم پہ کہ آپ پاکستانی بحیثیت پاکستانی, آپ کی ٹائمنگ 8 بجے کے بجائے 9 بجے نہ آؤ. تو یہ یہ ہم لوگوں کا کیا درا ہے, ہم لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے, بس یہ کرتے رہتے. پھر باہر کی دنیا میں بھی ہم اس لحاظ سے مشہور ہے, سست ہے, اتنے سست ہے. پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں باہر سے جب وہ چھٹی کرتے ہیں تو اس کی ڈسپلن دیکھ لے, اس کی نیند بھی اتنی نہیں ہوتی, تقریباً 5-6 گھنٹے. ہماری نیند بھی تقریباً یا تو 8 ہوتی ہے یا 8 سے 12 ہو جاتی ہے, کبھی کبھار 15 گھنٹے تک ہم نیند کرتے ہیں. تو ہم کس طرح بزنس کریں گے؟ ہر چیز اسکیجولائز ہونی چاہیے, ٹائم ٹیبل کے حوالے سے ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں بزنس کوئی بھی چیز ہو تو بزنس انشاءاللہ چلے گی. جی شاہد صاحب. That's great. ذاکر اللہ خان ذاکر نے بڑی ہی زبردست
اللہ خان صاحب نے پروفیشنلزم کی بات کی. پروفیشنلزم the thing is that اگر ہم پروفیشنل نہیں ہوتے, اس نے ذاکر اللہ خان صاحب نے ایک بات کی کہ ہمیں اوور جو ہے وہ ڈیلیور کرنا چاہیے, نہ کہ انڈر ڈیلیور کرنا چاہیے. ہم وعدے تو بڑے کرتے ہیں, ہماری وعدے بڑے بڑے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہم اتنے یعنی جب ہم کوئی چیز سیل کرتے ہیں اپنی بزنس کے حوالے سے, کوئی بھی سروس سیل کرتے ہیں, تو ہم وعدے جو ہے ہم پرومسز بڑے بڑے پرومسز کرتے ہیں. لیکن جب ہم چیز ڈیلیور کرتے ہیں, پاکستان میں جو ہے آن لائن اگر آپ کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں تو جو چیز آپ آن لائن دیکھتے ہیں اور جب وہ نہیں ہوتا. بالکل جو ہے بزنس کے حوالے سے وہ ایتھکس نہیں ہے, تو ہمیں اس چیز پہ جو ہے فوکس کرنا چاہیے, اس چیز کو ہمیں اپنے اندر جو ہے لے کر آنا چاہیے. سو ذاکر اللہ خان ذاکر صاحب, لاسٹ میں یہ کویسچن میں آپ سے, کس طرح سے ہم اپنی ہیبٹ بنائیں کہ ہم اپنے انگلش کو امپروو کر سکیں اور ساتھ میں ہم اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بھی امپروو کر سکیں؟ وہ کون سی ہیبٹس ہم ڈیولپ کریں کہ جس سے ہماری کمیونیکیشن سکلز بھی امپروو ہو اور ہم انگلش کو بھی امپروو کر سکیں؟ بالکل. کمیونیکیشن اسکل کے حوالے سے اگر میں کمیونیکیشن اسکل کے بارے میں بات کروں, کمیونیکیشن اسکل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ the act of giving or receiving or even exchanging information, ideas. جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی کہ لینگویج, کوئی بھی لینگویج ہو, چاہے پشتو ہو, اردو ہو, کوئی بھی لینگویج, بالکل آپ اعتماد کے ساتھ بات کریں, کسی کے ساتھ بھی اپنے الفاظ کو تولے اور پھر اس کو ڈیلیور کرے, تاکہ اسٹوڈنٹ جو بھی ہو, جو آپ کا لسنر ہو, وہ سمجھ سکے. کیونکہ یہاں پہ ایک کنیکشن ہے اسپیکنگ اور لسننگ کا, اس کا بہت ہی بہترین رول ہے افیکٹو کمیونیکیشن کے ساتھ. کیونکہ اگر میں ایک گنگے سے بات کروں گا تو گنگا جو ہے نہ سن سکتا ہے اور نہ بات کر سکتا ہے, کیونکہ یہاں پہ اس کی کمیونیکیشن اسکل ہے ہی نہیں. میں اگر اس کو ایسے ہی بس ہاتھ, وہاں پہ میں کیا استعمال کروں گا, وہ کہتے ہیں کہ نان وربل کمیونیکیشن سے میں کام لوں گا. کیونکہ یہاں پہ کمیونیکیشن اسکل کے 4 اہم باتیں ہیں, جیسے کہ وربل کمیونیکیشن ہے, نان وربل کمیونیکیشن ہے, ریٹن کمیونیکیشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ویژول کمیونیکیشن. یہ چاروں کمیونیکیشن اسکل کس طرح آ جاتے ہیں بندے میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین چیز انسان کی, اگر وہ تنہائی میں ہے تو اس کے ساتھ ایک دوست ہونا چاہیے, اور وہ دوست کتاب کی شکل میں ہو یا کسی بھی پارٹنر کی شکل میں. تو اس کے ساتھ وہ اپنی جو آئیڈیاز ہے, اپنی جو اوپینینز ہے, اس کے ساتھ شیئر کیا کرے, تاکہ اس میں وہ اعتماد آ سکے. کیونکہ اگر وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ شیئر کرے. آگے جا کے پھر وہ آہستہ آہستہ کسی کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہے. ایک بندہ گھر پہ بات نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں پرابلمز یہی ہے کہ ہم گھر میں جو ہمارے بڑے وہ سپریس کرتے ہیں, لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں. بڑے جو ہے وہ چھوٹوں کو کہتے ہیں کہ بس خاموش بیٹھ جاؤ, بات نہ کر. تو اس کی اعتماد جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, اس کو ٹیس پہنچتا ہے. تو یہاں پہ پھر وہی اعتماد کی بات ہے. اعتماد کو بحال کرنے کے بعد انسان آٹومیٹکلی ہو کہتے ہیں کمیونیکیٹر بن جاتا ہے, بہترین کمیونیکیشن اسکل اس کے پاس آ جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کمیونیکیشن اسکل امپروو کرنا ہے, آپ سوسائٹی سے بھی سیکھ سکتے, گھر سے لے کر وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی تک آپ کسی بھی راہ پہ سیکھ سکتے ہیں. گھر سے لے کر اگر میں کہوں کہ آپ بچوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. دیکھ لیں کمیونیکیشن اسکل, وہ بچے کیا کرتے ہیں, اس کی کمپلیٹ آبزرویشن کر دے. پھر اس کے بعد آپ کے بڑے کیا کام کرتے ہیں, اس میں جو بھی اچھائی آپ کو نظر آئے اس کو اپنا لو, اس کو اپنے آپ میں وہ کہتے ہیں کہ ڈانپ لو, اور پھر اس کو یوز کرو. وہی چیزیں کیونکہ وہ آپ کو پسند آئی تو آپ کے دوست کو بھی پسند آئے گی, اس طرح معاشرے کو بھی پسند آئے گی. تو یہ کمیونیکیشن اسکل آہستہ ڈیولپ ہو جائے گا. اس طرح ہمارے ہاں اگر آپ دیکھ لیں اسکولز میں بچے ہوتے وہ اس طرح دھیان ہی نہیں دیتے. جس طرح اگر میں انگلش کی بات کروں, 12 سال وہ انگلش پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کو انگلش سے ونگلش نہیں آ جاتا. انگلش کے بعد ونگلش کیا ہے, ہاں یہ کیونکہ ہماری توجہ وہاں پہ نہیں ہوتی. ہم لوگ وہاں پہ ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں, کسی کو مارتے ہیں, اور ایسے ایسے انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے, کرکٹ کے لیے جاتے. کھیل بھی وہ کہتے ہیں کہ اٹ از آلسو پارٹ آف لائف, اسپورٹ بھی ایک پارٹ آف لائف ہے, آپ وہ بھی کر سکتے. لیکن جو آپ کی جینوئن ڈیوٹی ہے کہ میری کمیونیکیشن اسکل ہو جائے. وربل کمیونیکیشن ہمارے ہاں بہت کمزور ہے لوگوں کی.
کیونکہ یہاں پہ ریٹن کمیونیکیشن تو ہے، لوگ لکھ سکتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ بھی کم تعداد میں لکھ سکتے ہیں، لیکن وربل کمیونیکیشن جو اسپیکنگ کے حوالے سے ہے وہ کوئی بھی بات نہیں کر سکتا. اللہ کے بندو پشتو میں بات سیکھ لو، آٹومیٹکلی آپ اردو میں بھی right. بات کر سکو گے. پھر جا کے آپ تھرڈ وہ کہتے ہیں فورن لینگویج کو اپناؤ، انگلش کو اپناؤ. پہلے ہمیں پشتو نہیں آتی، پشتو میں بات نہیں کر سکتے. کسی بھی جگہ اگر آپ کسی بھی پٹھان کو کھڑا کر کے کہ یہاں پہ آؤ، ہاں میرے سامنے کچھ باتیں کرو، تو وہ آپ کے منہ کو ایسے ہی دیکھتا رہے گا کہ کیا بات کرو. بس کوئی بھی کر دو، سٹارٹ کر دو، بسم اللہ پڑھو اور کچھ نہ کچھ کہو، ایک میسج دو. تو کچھ بھی کہو. ہاں کچھ بھی کہو، یہاں سے Right. سٹارٹ لو، تو یہ سٹارٹ آپ کے لیے بہترین ہوگا. میں کہتا ہوں کہ کمیونیکیشن اسکل اسی طرح ڈیولپ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں. ویسے اور بھی یہاں پہ رہا ہے کہ جس طرح میں نے کتابوں سے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، کسی بھی انسٹیٹیوشن جا کے آپ کسی بھی ٹیچر سے کچھ مشورہ کچھ باتیں کر سکتے ہیں. یا کلاس میں ہمیشہ کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ کلاس میں آؤ تو 3 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھو. یہاں پہ ٹیچرس کی رسپیکٹ زیادہ کرو، کیونکہ ٹیچرس آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ شیئر کرتا ہے اپنا نالج. اس کے علاوہ آپ Right. سبجیکٹ کو ٹائم دو، اس کو رسپیکٹ دے دو، کیونکہ وہ بھی آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے کلاس فیلوز ہے، Right. کلاس فیلوز کو بھی ٹائم دو، کیونکہ کلاس فیلوز سے بھی لوگ سیکھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ٹرینڈ کیا ہے؟ ہم کلاس فیلو کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کتابوں کو پالتے اور ٹیچر کی بے عزتی کرتے ہیں. تو پھر جا کے کہتے ہیں کہ ہماری کمیونیکیشن اسکل اچھی نہیں Right. ہوئی. ہماری کمیونیکیشن اسکل کس طرح اچھی ہوگی؟ کیونکہ رسپیکٹ نہیں دیتے. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی چیز کو رسپیکٹ دے دے تو آنے والے دنوں میں وہ بہترین کمیونیکیٹر بن سکتا ہے، وہ ایک پریزنٹر بن سکتا ہے، وہ ایک لیڈر بن سکتا ہے. تو میرے خیال میں ذاکر کمیونیکیشن اللہ کے خان، لیے ذاکر بیسک صاحب، اسکل. آپ نے ہاں جی آپ نے رسپیکٹ کے حوالے سے بات کی، تو لسننگ اسکل از ویری مچ امپورٹنٹ ان کمیونیکیشن اسکلز. جب آپ سنتے نہیں ہیں بات، جب آپ لسن نہیں کرتے، تو کس طرح پھر جواب دیں گے؟ آپ انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے کسی کی بات. رائٹ. بالکل، میں نے کہا کہ جس طرح کہ میں ایگزیکٹلی نے بات کیا ایگزیکٹلی. تو اسپیکنگ اور لسننگ، یہ ہم دونوں لنک کرتے ہیں. میں اگر آپ سے پوچھوں واٹس یور نیم، آواز نہ ایگزیکٹلی. آئے تو آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کمپریہنشن لیول کمزور ہے، لسننگ کمپریہنشن کمزور ہے. کیونکہ بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ رائٹ. ایکسنٹ کو نہیں سمجھ سکتے. کسی بھی اردو یا پنجابی اگر اردو میں بات کرے تو اس کو نہیں سمجھ سکتے. پٹھان اگر اردو میں بات کرے تو لوگ سمجھ نہیں آتے اس کو. بعض طرح اس طرح ہمارے پٹھانوں میں بھی ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں سائڈ ایریاز پہ ایسی پشتو بولتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ کمپریہنشن لیول ہمارے وہ کہتے ہیں سماج میں نہیں ہے. تو رائٹ. لسننگ وہ دونوں یہ لائف سکلز ہے، لائف سکلز اس کو کہا جاتا ہے. کیونکہ لسننگ اور اسپیکنگ دونوں تب ڈیولپ ہو سکتے ہیں جب آپ کسی معاشرے میں پلے، کسی معاشرے میں کسی کے ساتھ بیٹھ جائے، مسجد جائے، اسکول جائے، کالج جائے، باہر نکلے، نہ کہ گھر پہ بیٹھے رہے اور ایسے ہی بس اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پھر آپ کی وہ اسکل نہیں آئے گا جو کمیونیکیشن اسکل کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. اوکے. جنید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑا بات بتا دیں کہ ہم کیسے اپنا انگلش کو جلدی ٹھیک کر سکتے ہیں. جنید خان افریدی پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے انگلش کو جلدی ٹھیک کر سکتے ہیں. جلدی ٹھیک کرنا، میں کہہ دوں کہ اگر ہمارے ہاں یہاں پہ لوگ بہت زیادہ تیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر 2-3 مہینوں میں انگلش سیکھے، کسی بھی میں کہتا ہوں کہ 12 الدین سالوں میں الدین کا میجک لینڈ. چراغ تو نہیں ہے ہمارے پاس. وہ اس طرح ہے کہ اب اگر ہمارے ہاں اس طرح اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں کہ ہم 2-3 مہینوں میں انگلش سیکھتے. یہاں پہ کتابیں بھی ہے، 35 دن میں انگلش سیکھیے، 1 مہینے میں انگلش سیکھیے. میں کہتا ہوں اگر ان سے اگر انگلش سیکھ سکتا تھا کوئی بھی انسان، تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ سارے پاکستان اب انگلش اسپیکرز ہوتے. اس طرح نہیں ایگزیکٹلی ہوتا، اس ایگزیکٹلی طرح بالکل. ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں آپ کوئی بھی چیز سیکھے. ہاں وہ ہو رائٹ. سکتا ہے، ایک کام ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جتنا بھی زیادہ ٹائم دیں گے انگلش کو، جتنا بھی زیادہ ٹائم دیں گے، تو یہ انگلش وہ کہتے ہیں کہ ریئیکشن، ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن، یہ آپ کو ٹائم دے گا. اس سے پھر آپ کی انگلش ٹھیک ہوگی. میں کہتا ہوں کہ رائٹ. اگر آپ کے پاس 10 گھنٹے ہے تو 10 گھنٹے دے دو. جب 10 گھنٹے دو گے تو یہ چیز جو ہے آپ کو کہتے ہیں کہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی. اگر آپ 1 گھنٹہ دو گے تو آٹومیٹکلی
टाइम ज्यादा लेगा उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि Right. हाँ आपके हाँ अगर आपके एक ऐसा दोस्त है कि उसको इंग्लिश पे उबूर है, या कोई ऐसा हाँ टीचर है जो आपको हाँ आपके साथ हेल्प कर सकता है, या सोशल मीडिया जो आजकल है बेहतरीन, वो कहते हैं कि नजदीक तरीन सोर्स है इंसान के लिए, कि उसको Mhm. अपनाए, उस सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ मालूमात ले ले, तो आपकी इंग्लिश जल्दी ठीक हो सकती है। मैं कहता हूँ कि जल्दी इंग्लिश कैसे ठीक होगी, आप किसी भी चीज को पढ़े, फिर उसके बाद उसकी समरी निकाल के लिख दे। Right. लिखने से फिर आपका वो जो कहते हैं कि रीडिंग स्किल, फिर आपका जो कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल आपके जहन में भी आ जाएगा, फिर वो जो कन्वर्ट करेंगे आप अपने अल्फाज में समरी के रूप में, तो वो लिखेंगे, वहां पे आपकी स्पेलिंग जो पंक्चुएशन है, कैपिटलाइजेशन है, स्पेलिंग है, वो भी ठीक होंगे। तो एक ही चीज से वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि रीडिंग ज्यादा 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 से ज्यादा टाइम रीडिंग को दे, और फिर उस रीडिंग को एक पैराग्राफ बेशक पढ़े, जरूरी नहीं है Right. कि आप दो दो तीन तीन पेजेस पढ़े, ना एक पैराग्राफ को याद कर दे, उस पैराग्राफ में वही अल्फाज वो दूसरे पैराग्राफ में दोबारा आएंगे, फिर तीसरे पैराग्राफ में Right. भी इस तरह आएंगे, तो फिर आप एक वक्त आएगा कि एक पैराग्राफ से दो, दो से तीन, और इस तरह एक ऐसे मुकम्मल आप लिख सकेंगे। तो इसी तरह Right. आप अपनी इंग्लिश को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। टाइम ज्यादा दोगे, वो कहते हैं कि जितना ज्यादा गुड़ होगा उतनी ज्यादा शरबत मीठी होगी। तो मैं कहता हूँ Exactly. कि जितना टाइम आप दोगे, इस तरह आपकी इंग्लिश भी जल्दी ठीक होगी और बेहतरीन इंग्लिश होगी आपकी। जी शायद साहब। थैंक यू सो मच जाकिर खान। जाकिर साहब, लास्ट में आप वंस अगेन जो है अपनी एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये कहाँ पे है और आप लोग क्या ऑफर करते हैं, और अपना कांटेक्ट नंबर या जो आपका पेज है सोशल मीडिया का वो भी बता दें, ताकि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो इजीली आपके साथ जो है इन टच हो। हाँ, जहाँ तक ऑक्सफोर्ड एकेडमी के हवाले की बात है, तो मैं कहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड एकेडमी बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे है, गवर्नमेंट कॉलेज चौक, जो कि पिशावर गवर्नमेंट कॉलेज चौक है सिटी में, इसी जगह पे वाक़या है, बिल्कुल चौक में ही। और यहाँ पे हम्म। जो भी प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं वो इंग्लिश और कंप्यूटर के हवाले से है। राइट। इंग्लिश के जितने भी प्रोग्राम्स है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे प्रोफेशनल पहला प्रोग्राम जो इंग्लिश के हवाले से है, वो इंग्लिश एज अ प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, जो तकरीबन 1 से 1.5 साल लेता है, तकरीबन 16 से 18 महीने, और वो राइट। रोजाना के हिसाब से 1.5 घंटा होता है, 1.5 घंटा। तो वो राइट। एक प्रोफेशनल क्लास होती है, और उसकी रीजनेबल फी भी है। इसके अलावा एक और किस्म का कोर्स है, जो जिस बंदे के पास इतना टाइम ना हो, वो कहते हैं कि नहीं, एक 1 से 1.5 साल में नहीं दे सकता, तो उसके लिए 8 महीनों का कोर्स है, उसको हम राइट। प्रीमियर इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। प्रीमियर जो प्रीमियर। 8 महीनों ओके। का है, हाँ, उसके उसका तकरीबन 2 घंटे रोजाना क्लास होती है, और वो 8 महीनों में एक डिप्लोमा की हैसियत से वो खत्म हो जाता है। एक और है क्रैश कोर्स, जो मैंने खुद डिजाइन किया है, ये हमारे हाँ जितने भी लोग ये बात सुन रहे हैं, तो उसको कह रहा हूँ कि क्रैश कोर्स अगर किसी के पास टाइम नहीं है, 3 से 4 महीने है, तो 3 से 4 महीनों में वो इंग्लिश सीख सकते हैं, अगर वो ऑक्सफोर्ड के रूल्स फॉलो करे, यहाँ पे आके राइट। यहाँ पे क्लासेस लेके फिर रूल्स फॉलो करे। मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी है। राइट। 4 महीनों में मैं राइट। कहता हूँ 4 लैंग्वेजेस भी आप सीख सकते हैं, इंग्लिश तो राइट। क्या 4 लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं, लेकिन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। क्रैश कोर्स का राइट। ये है कि वो रोजाना के हिसाब से 2 से 2.5 घंटे का क्लास होती है, और वो 4 महीनों की क्लास होती है, जिसमें 4 सेमेस्टर, हर महीने में एक एक सेमेस्टर खत्म हो जाता है। ये था राइट। इंग्लिश के हवाले से। इसके अलावा हमारे साथ इंग्लिश लिटरेचर पे भी क्लास हम लेते हैं, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स पे भी हम क्लास लेते हैं लैंग्वेज के अलावा, और हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज भी है, स्पेशल ग्रामर की, अमेरिकन एक्सेंट की, और इस तरह कन्वर्सेशन की क्लासेस। तो अमेरिकन, वो कहते हैं कि अमेरिकन एक्सेंट ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर आप देख ले पिशावर में यहाँ पे पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है जो कि पढ़ा सकते हैं, फॉरेन ट्रेंड है। इसके अलावा जो शॉर्ट कोर्सेज है, शॉर्ट कोर्सेज कन्वर्सेशन, वो 2 महीनों से लेकर 6 महीनों तक है। एक बंदा 2 महीनों में भी बेहतरीन ग्रामेरियन बन सकता है, और वो 2 महीनों में बेहतरीन स्पीकर भी बन सकता है। स्पीकिंग की राइट। बात करता हूँ कि वो स्पीकिंग ग्रेप कर सकता है। राइटिंग और रीडिंग की बात छोड़ दो, स्पीकिंग, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग, उसकी लाइफ स्किल्स इंप्रूव होगी।
उसमें हम पढ़ाते हैं स्पीक इंग्लिश लाइक एन अमेरिकन, अमेरिकन स्ट्रीम लाइन, 900 सीरीज, अराउंड टाउन और इस तरह के मुख्तलिफ बुक्स जो कि जदीद मॉडर्न बुनियादों पे मबनी है, हम वो पढ़ाते हैं। हमारे पास जो कोर्स है वो बिल्कुल मॉडर्न कोर्स है, अमेरिकन फाइल्स है, इसके अलावा इंटरचेंज है, और जो पुराने बुक थे हमने वो छोड़ दी क्योंकि ये 2020 है, 2020 में मॉडर्न चीज़ है जिसमें ऑडियो हो, वीडियो हो, मैं कहता हूँ कि ऑडियो विजुअल एड्स जो तमाम वो कहते हैं कि मॉडर्न टीचिंग के हवाले से है, तो हम वो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाते हैं। जहाँ तक कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर में भी शॉर्ट कोर्सेज है, लॉन्ग कोर्सेज है। शॉर्ट कोर्सेज में जिस तरह आपको पता है कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसके अलावा नेटवर्किंग है, प्रोग्रामिंग है, इसके अलावा अगर आप देख ले ऑटोकेड 2D 3D जिस तरह इंजीनियरिंग के हवाले से मुख्तलिफ ईगल पॉइंट्स है, तो ये शॉर्ट कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं। और लॉन्ग कोर्सेज जिस तरह CIT और DIT के जो डिप्लोमाज है वो भी यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। जी शाहिद साहब, और हमारे कांटेक्ट नंबर जो है, कांटेक्ट नंबर है 034691749141, इसके अलावा 0310 9958001। रिपीट करता हूँ 034691749141, 0310 9958001, और ईमेल एड्रेस oxfordafl.edu@gmail.com। आप हमारा पेज भी लगे यहाँ पे, हमारा पेज भी ऑक्सफोर्ड AFL का, और इसके अलावा हमारा चैनल भी है ऑक्सफोर्ड AFL के नाम से, यूट्यूब चैनल। जी शायद। थैंक यू सो मच जाकिरुल्लाह खान। जाकिर साहब, आपके टाइम का, आपने बहुत अच्छी बातें की, बहुत ज़बरदस्त, जो सुनेंगे इंशाल्लाह वो बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। Thank you so much. You're welcome, Shahidullah Khan, Shahid Saab. Thank you very much. God bless you. Inshallah, it's nice talking to you. And I was really interested to talk to you there. Like I wished to talk with Shahidullah Khan, and I am quite pleased now that I talked with you. And thank you very much, all the viewers, the students, the viewers that they just listen to us. Thank you very much. So please share, like. And just the page of Shahidullah Khan Shahid, and I'm sure that you people will have enough information regarding business, entrepreneurship, etc., etc. Thank you very much. Bye bye. Thanks a lot. So ये थी जनाब जाकिरुल्लाह खान जाकिर साहब, उसको हमने दे दी छुट्टी, और आई थिंक आप लोगों ने जो है एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने जो है वो बहुत कुछ सुना होगा। और जिस तरह वसरगले फरजाद सलाम शाहिद, अच्छा सॉरी, फ़हीम सिराज सलाम शाहिद एंड जाकिर साहब, वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वैसे शो हमारा ख़त्म हो चुका है, मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा से द 6 PM शो विद दादो के साथ लाइव आऊँगा, एक और गेस्ट के साथ। गेस्ट जो है कल की जो हमारी जो लाइव होगी, लाइव जो हमारा प्रोग्राम होगा, दैट विल बी अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, किस तरह से हम वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच जिन्होंने हमें सुना, जिन्होंने कमेंट किया और जिन्होंने लाइक किया। वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो। इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को या इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच जाकिरुल्लाह खान जाकिर साहब, I have a wonderful conversation with you. So see you soon guys, stay tuned. दादो यूनिवर्सिटी का पेज लाइक कीजिएगा, दादो के साथ इन टच रहिएगा, एंड see you soon.